الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ گزشتہ جو آیات چل رہی ہیں خلافت سے متعلق، کل تھوڑی سی بات عرض کی تھی لیکن وہ بالکل ہی ناقص تھی، تو اس کی تکمیل کرنی ہے، اور پھر جو آیت تلاوت کی ہے انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو خلیفہ کا معنی ہے نائب۔ تو نائب وہی کام کرتا ہے جو اصل کے کام ہوتے ہیں، اصل کے تابع ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر دور میں انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کا کے خلیفہ بن کر زمین پر آتے رہے۔ براہ راست وہ اللہ کی طرف سے منتخب لوگ ہوتے تھے، چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اور وہ جو بلا واسطہ خلیفہ تھے تو وہ کسی اپنی محنت سے، کوشش سے خلیفہ نہیں بنتے تھے، بلکہ اللہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ کہ نبوت جو ہے یہ کوئی انسانی کوشش کے نتیجے میں حاصل ہونے والا کوئی منصب نہیں کہ کوئی آدمی خاص محنت کرے، اعمال کرے، مجاہدہ کرے تو وہ نبی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور بخشش ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو اس واسطے جو براہ راست جو خلیفہ تھے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے، وہ تھے انبیاء اکرام علیہم السلام، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام جو وحی کے ذریعے سے ان پر نازل ہوتے تھے، ان احکام کو دنیا میں نافذ کرتے تھے۔ سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ تو چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ نہیں ہے، سب سے آخر میں آپ تشریف لائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست منتخب خلیفہ، گویا آخری خلیفہ۔ تو پہلے انبیاء کرام بھی خلیفہ تھے اللہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیفہ ہوئے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو دوسرے انبیاء کی خلافت میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ گزشتہ جو انبیاء تھے ان کی جو نبوت تھی وہ خاص قوموں کے لیے تھی۔ وہ خلیفہ بنے خاص قوموں کے لیے۔ ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں دو نبی بھی رہے، تین بھی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اور اسی دور میں ان سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کے پاس نبی موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف مبعوث ہیں، انہی کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایک اور قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی دور میں، اسی ایک ہی زمانے میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کی جو نبوت تھی یا جو انہیں اللہ کی طرف سے خلافت عطا ہوئی تھی تو وہ مخصوص افراد تک محدود تھی، مخصوص قوموں تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے ساری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب کی طرف۔ تو ایک خصوصیت تو یہ ہوئی کہ آپ کسی خاص قوم، خاص قبیلے، خاص علاقے کے لیے نبی نہیں، اور آپ کی خلافت محدود نہیں، بلکہ اب سارے دنیا کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول۔ نمبر 2، پہلے انبیاء کرام جس طرح مخصوص قوموں اور مخصوص افراد اور مخصوص علاقوں کے لیے نبی بنائے جاتے تھے، اسی طرح وہ مخصوص زمانے کے لیے بھی ہوتے تھے۔ ایک نبی اپنے زندگی میں وہ نبی ہے، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد اللہ نے اسی بستی، اسی قوم میں کوئی دوسرے نبی بھیج دیے، تو پہلے نبی کی نبوت اور اس کے احکام ہو سکتا ہے بہت سارے منسوخ ہو جائیں۔ یہ خلافت تو ختم ہو ہی گئی، اب نئے نبی ہے خلیفہ۔ تو جس طرح ان کی بعض اوقات نبوت کے علاقے محدود ہوتے تھے، اسی طرح ان کا وقت اور زمانہ بھی محدود ہوتا تھا۔ ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت عطا کی گئی وہ ہے قیامت تک، کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں، تو لہذا آپ کی خلافت بھی قیامت تک ہو۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کے جو دین تھے وہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ان کے اندر تحریف اور تبدیلی اور پیدا ہو جاتی تھی، صحیح اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہے، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اور اس طرح جو اصل عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل نازل ہوئی کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، خود وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ وہ والی انجیل نہیں ہے۔ عجیب لطیفہ ہے کہ بہت انجیلیں ہو گئی تھی نا ایک زمانے میں، تو انہوں نے کہا ان کو مختصر کرے، اتنی ساری کو 100-200 انجیل ہے، تو کیسے مختصر فیصلہ کیسے کریں؟ فیصلہ کرنے کے لیے وہ ساری رات کو ایک ٹیبل پر رکھ دی، پورا ایک ٹاور بن گیا، مینار۔ تو صبح آئے تو دیکھا کہ وہ سارا مینار گرا ہوا اور 4 بج گئی نیچے، چاہے 4 کا اتنی اونچائی نہیں تھی نا، وہ گر نہیں سکی، کہا بس یہ 4 ٹھیک ہے، باقی ایسے ہی ہے۔ یہ دلیل ہے ان 4 کے حق ہونے کی، تو لہذا کوئی پتہ نہیں ان کو۔ یہودیوں کی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کئی مرتبہ جلائی گئی۔ یہودیوں پر جو دور آئے ہیں پچھلے، سخت ترین دور، دوسرے بادشاہ مسلط ہو جاتے تھے، عیسائی بادشاہ قسطنطین بھی مسلط ہوئے تھے، اور ان کی تورات کے تمام نسخے جلا دیے، سب کچھ ختم کر دیا، پھر کوئی 100-150 سال کے بعد بیٹھ کر پھر لکھ دیتے۔ حافظ تو کوئی تھا نہیں قرآن کی طرح، بیٹھ کر لکھ دیا بس۔
تو لہذا دین اصلی شکل میں ہے نہیں ان کے پاس۔ تو سارے انبیاء جو تھے گزشتہ، ان کا دین، ان کی تعلیمات محفوظ نہیں رہی۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین دیا، اس کے بارے میں وعدہ کیا اس کے بارے میں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ دین ہم نے اتارا، قرآن ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی بھی حفاظت ہے، اور قرآن کی تفسیر حدیث ہے، حدیث کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اور جو نظر آ رہا ہے 1400 سال سے آج تک اللہ نے ایسا غیبی نظام کیا ہے کہ کوئی دنیا کا بڑی سی بڑی حکومت اور منصوبہ ساز لوگ بیٹھ کر اگر منصوبے بناتے، اس کا بجٹ بناتے، اربوں خربوں روپے خرچ بھی کر دیے جاتے، تو وہ حفاظت کا انتظام نہ ہوتا جو انفرادی طور پر امت نے کر لیا، احادیث کی حفاظت کا، قرآن کی حفاظت کا۔ پوری ایک تاریخ ہے کس طرح سے احادیث کو جمع کیا گیا، کس طرح ان کی حفاظت کی گئی، اور جنہوں نے نقل کیا ان کا ریکارڈ کس طرح رکھا گیا، کیسے محدثین اور حدیث کے طالب علم طویل اسفار ملکوں کے سفر کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، کہیں گھوڑا اونٹ مل گیا تو سواری کر لی، کبھی اس کے بھی وسائل نہیں ہیں، کتابیں بھی لدی ہوئی ہیں، ایک ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں، اور جتنی باریک بینی کے ساتھ، جتنی تحقیق کے ساتھ، جتنی جان فشانی کے ساتھ احادیث کو جمع کیا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ تو اللہ نے جذبہ ڈال دیا نا، یہ تو یہ عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، تو آپ کی احادیث کے ساتھ بھی وہ محبت، تو محبت نے وہ کام کروا دیا۔ یہ کوئی دنیا کی کوئی اکیڈمی اور ادارہ اور حکومت یا نظام بجٹ یا سرمایہ کے ذریعے سے اتنا انتظام نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک خداداد جذبہ ہے، بے تاب جذبہ، جنون جو ایسے کام کرواتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ محدثین کے کیا واقعات کہ کس بات کو ذکر کیا جائے، کس کو چھوڑا جائے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور اس وعدے کے مطابق اس کی دین کی حفاظت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ صدیاں گزر گئی، قرآن مجید کو تو ہر بچہ حفظ کر لیتا ہے، پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں حافظ ہر دور میں ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی کوئی اور اچھی کتاب کیوں نہ ہو اس طرح سے یاد نہیں ہوتی جیسے قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ غیر عربی دوسری عجمی زبانوں والے مشرق و مغرب کے بے شمار لوگ ہیں، بچے ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں، عربی حالانکہ ان کی مادری زبان نہیں، لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ وہ جو بھی پڑھے گا اس کی زبان پر چڑھ جائے گا، اور اس کو ایسی ایک لذت اور حلاوت ملتی ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے کہ دنیا کی کسی اور کتاب کو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی کتاب کوئی مضمون نہیں سمجھتا، مفہوم نہیں سمجھتا، اس کو رٹا لگوائیں کتنی دیر رٹا لگائے گا۔ مثلا انگریزی کی اس کو اگر تلفظ آتے ہیں، پڑھنا آتا ہے، ریڈنگ آتی ہے، فرض کریں کوئی بچہ ہے، معنی پورے طرح معنی سمجھ میں نہیں آتا، پڑھ لیتا ہے، تو اس کو یاد کروائیں، کتنے صفحے یاد کرے گا؟ تھک کر عاجزہ کر چھوڑ دے۔ ہاں کوئی بات یاد ہو سکتی ہے الفاظ کے ساتھ جب اس کو سمجھ بھی رہا، تو پھر یاد کرنا قدرے آسان ہوتا ہے۔ پھر بھی اتنی موٹی تازی کتاب کو یاد کر لے، یہ اس کی مثال نہیں ملتی آج کل۔ لیکن قرآن کی زبان کو نہ سمجھنے کے باوجود کتنی شوق و ذوق سے حفظ کر لی جاتی ہے، اس کو یاد کر لیا جاتا ہے۔ بچے بھی اکتاتے نہیں ہیں، تنگ نہیں ہوتے ہیں، تھوڑا چلنے کے بعد جب رواں ہو جاتے ہیں تو ان کو خود بہت لطف آتا ہے اس کے پڑھنے میں، یاد کرنے میں، تلاوت کرنے میں، پھر اس کے سننے میں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس کے اندر جو یہ تاثیر ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے کلام ہے، اور اس کے اندر یہ کشش ہے، یہ لذت ہے، لہذا لوگ یاد کر رہے ہیں۔ تو کوئی اس قرآن کے اندر تحریف کیسے کر سکتا ہے؟
بہت پہلے 1930-40 کے درمیان کا واقعہ ہے کہ جرمنی میں مستشرقین نے ایک ادارہ قائم کیا قرآن کریم کے اوپر تحقیق کے لیے. چونکہ یہ وہ زمانہ تھا مسلمان خلافت عثمانیہ کا سقوط بھی انہی دنوں میں ہوا. مسلمانوں کے ساتھ ایک پوری دنیا میں طویل غلامی کے بعد گویا کہ یورپ اور عیسائی سلطنتیں اب غلبہ پانے کی طرف جا رہی تھی. تو غلبہ پانے کے جنون میں وہ دین اسلام کی حقانیت کو بھی جھٹلانے کی کوشش کرنے کے لیے دلائل کے میدان میں بھی وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ثابت کریں کہ اسلام کوئی سچا مذہب نہیں ہے، سچا دین نہیں ہے. لہذا اس کے کمزوریوں کے لیے ڈھونڈنے کے لیے ضروری ہے کہ ماہرین پیدا کیے جائیں جو قرآن کو جان دیں، یعنی جو ان کے اپنے عیسائی اور یہودی جو قرآن پڑھیں، عربی سمجھیں، اس میں سے کمزوریاں نکالیں، فقہ پڑھیں اس کو سمجھیں، احادیث پڑھیں اس کو سمجھیں. لغت عربی کے اوپر انہوں نے کتابیں تیار کی، احادیث کی تحقیق پر انہوں نے کتابیں تیار کی، قرآن کریم کی انڈیکس تیار کی، یہ بہت کچھ کیا. وہ کوئی دین کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ وہ ایک اوزار اور آلات تھے خود کھود کرید کرنے کے لیے، اسلامی علوم کو پرکھنے کے لیے اور ان کے اندر کمزوریاں نکال کر کے تاکہ اعتراضات پر مشتمل کتابیں اور مقالے تیار کیے جائیں اور پوری دنیا میں پھیلائے جائیں اور مسلم قوم کو کہ جو نئی نسل ہے انہیں دین سے مرتد کیا جائے تاکہ پھر ہمارا صحیح طریقے سے پورے طریقے سے غلبہ ہو. کئی کل اٹھ کر یہ دوبارہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ قوم کو اگر فتح کریں گے کچھ عرصے کے بعد وہ قوم اٹھ سکتی ہے اور اٹھتی ہے اور وہ اپنی شکست کا بدلہ لیتی ہے. تو مسلمانوں سے خائف بھی تھے کہ آنے والی نسلوں کو اس قابل ہی نہ چھوڑو کہ وہ کوئی اپنی ماضی کی عظمت کا خیال رکھیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دور ماضی بڑا عظیم تھا. ان کو یہ باور کرواؤ کہ یہ سارا حق ہے ہی نہیں، سچ ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے. اور اپنے جو عیسائی ہیں اور ان کو مطمئن کرنے خوش کرنے کے لیے کہ جی اسلام ہم ہی حق پر ہیں، اسلام حق پر نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں. تو انہوں نے اب بھی ادارے کام کر رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، وہاں سے ہمارے مسلمان جا کر پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں اسلامی علوم میں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی یہ چیزیں، یہ فیکلٹیز ہیں اور ہارورڈ میں بھی ہیں اور گلاکسو جو یونیورسٹی مشہور ہے ان کی، وہاں تو بہت زیادہ لوگ پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں اسلامی علوم میں ان سے. تو یہ مستقل موضوع ہے کہ غیر مسلموں سے دین پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، کیا فیض حاصل ہوگا. بہرحال تو اب بھی کام کر رہے ہیں وہ. تو وہ ایک اکیڈمی بنی کہ صرف قرآن پر یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ 1400 سال اس وقت جتنے بھی تھے، بہرحال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس وقت تک جتنے قرآن کے نسخے دنیا میں دستیاب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کچے قلم سے لکھے ہوئے ہوں، مخطوط ہوں یا ٹائپ ہوں یا کسی اور طباعت کی شکل میں، چھپنے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں لکھے ہوئے تحریری شکل میں موجود ہیں، ان کو جمع کیا جائے پوری دنیا سے حکومتی وسائل کے ساتھ. اس میں فرانس والے بھی شامل تھے چونکہ اس طرح کے جو تحقیقی ادارے ہیں ان کی فنڈنگ مشترکہ طور پر یہ کرتے ہیں. تو بڑی محنت ہوئی اس پر، کئی سال لگے، حتیٰ کہ ان کو وہ نسخہ بھی مل گیا قرآن کا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت میں تھا اور جس میں آپ شہید ہوئے تو اس پر خون بھی گرا ہوا تھا. ترکی کے کتب خانے سے انہوں نے حاصل کیا. تو ایسے پتہ نہیں کئی سینکڑوں نایاب جو قرآن کے نسخے چلے آ رہے ہیں پیچھے سے، وہ انہوں نے جمع کی اور اس وقت تک جو لکھے جا رہے تھے ان کو بھی جمع کی. اب پوری ایک ٹیم بیٹھی کہ وہ جو حضرت عثمان والا نسخہ ملا ان کو، کہ اب جو بعد میں صدیوں جو لکھے گئے نسخے ہزاروں، اب اس کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو. حضرت عثمان کے زمانے کا جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا کرو، مقابلہ، موازنہ، ٹیلی کرو کہ اس میں اور بعد والے کسی قرآن میں کسی جگہ کوئی فرق ہے، کسی آیت میں، کسی جملے میں، کسی کلمے میں، زبر زیر میں، شوشے میں. تو
پہلی یعنی تحقیق یہ ہو کہ پتہ چل جائے کہ قرآن یہ جو کہتے ہیں مسلمان کہ ہمارے پاس اصلی قرآن موجود ہے اور یہ اصلی شکل میں ہے، تمہاری تورات اور انجیل تو تحریف شدہ ہیں، تو ہم ذرا خود تحقیق کر لیتے ہیں کہ بات کتنی صحیح ہے۔ اور اندازہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی کہ صدیوں تک ایک کتاب ایک ہی طرح لکھی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کہیں نہ کہیں گڑبڑ مل جائے گی اور ہم فتح ہمیں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ کئی سالوں کے محنت کے بعد آخر میں جب کوئی آدمی کسی چیز پر محنت کرتا ہے نا تو وہ اس کی مہارت کی ایک دیانت ہوتی ہے، ماہر فن ہونے کی دیانت داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات لکھ دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اسلام سے مخلص تھے، بلکہ وہ چونکہ ان کی ایک محنت تھی اور تحقیق تھی تو انہوں نے سچی بات لکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ آج سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک جو صدیاں درمیان میں آئی، 1000 سال اس سے زیادہ، اس پورے عرصے میں آج تک جتنے قرآن لکھے گئے ہیں، آج سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک کہ اس مصحف اور قرآن کے درمیان کسی قرآن میں ایک شوشے اور ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ کسی مسلمان کی تحقیق نہیں، غیر مسلم مخالف کی تحقیق۔ دیکھیے شوشے کا یعنی اس شین کے جو شوشے، اس کا بھی فرق، حرف کا بھی فرق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا جو وعدہ کیا تھا تو اس کا انتظام ایسا ہوا کہ وہ محفوظ ہے۔ تو ایک خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوئی کہ آپ کا دین تحریف ہونے سے، تبدیل ہونے سے اور خراب ہونے سے بچانے کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کو خراب نہیں ہونے دوں گا، اصلی شکل میں باقی رکھوں گا، اس لیے کہ یہ آخری دین ہے اللہ کی طرف سے۔ قیامت تک جو انسان آ رہے ہیں، جو نسلیں آ رہی ہیں، یہ امانت ان تک پہنچنی ہے۔ کتنے ہی سعادت مند ابھی بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، اللہ کے لیے تو ساری مخلوق، سارے بندے برابر ہیں۔ ایسے تھوڑی ہے کہ پہلے والوں کو تو قرآن اصلی مل جائے اور بعد والوں کو نہ ملے۔ یہ اس زمانے میں تو ہو سکتا تھا کہ چلو ایک دین تحریف ہوگی، دوسرا نبی بھیج دوں گا، دوسری شریعت دے دوں گا، لیکن اب تو نہیں ہو سکتا۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کا دین آخری دین ہے، لہذا اس کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ رکھنا ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور یہ وعدہ کیا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ چوتھی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی خلافت کی یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء تو جو خلیفہ ہوتے تھے، ایک نبی چلے گئے تو دوسرے نبی آ جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ کے خلیفہ تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، آپ کے بعد کوئی براہ راست اللہ کی طرف سے منتخب خلیفہ اور نائب نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کہلائے گا۔ خلیفۃ خلیفۃ اللہ، یعنی خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے خلیفے، براہ راست خلیفہ کا خلیفہ، براہ راست بلا واسطہ خلیفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے منہج اور طریقے کے اوپر جو دین کی تنفیذ کریں گے اور اللہ کے قانون کو چلائیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ خلیفہ ہوں گے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی الا انہ لا نبی بعد سیکون خلفاء فیکثرون۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے، انسان ہوتے تھے، جو رعایا ہوتی تھی، جو عوام ہوتے تھے، ان کی نگہبانی اور ان کی سیاست اور ان پر حکمرانی ہم بنو اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی اگر فوت ہو جاتے تو اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، الا انہ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا میرے بعد نبی تو نہیں آئے گا، سیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے میرے نائبین، فیکثرون، اور بہت ہوں گے، وہ بہت ہوں گے۔ اب یہاں ایک اور بات بتا دوں
شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو بڑے جلیل القدر ائمہ مسلمین میں سے اور اہل علم اور دانشوران دین میں سے ہے، مسلمانوں کا ایک سرمایہ ہے، ہندوستان کی پیداوار ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی دو صورتیں تھیں، خلافت کی دو صورتیں تھیں، خلافت ظاہرہ، خلافت باطنہ۔ خلافت ظاہرہ کا مطلب تو یہ کہ ظاہری حکومت بھی، جیسے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، یہ خلیفہ نام سے مشہور ہے اس لیے کہ ان کو ظاہری خلافت بھی ملی۔ ظاہری خلافت، پوری دنیا میں انسانوں کے اوپر حکومت کرنے کا موقع اللہ نے ان کو دیا، تو خلیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت یہ بھی تھی اور باطنی خلافت بھی تھی کہ جن کو ظاہری طور پر تو حکومت کا موقع اگرچہ نہ ملے، لیکن باطنی طور پر وہ صفات کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے وہ کامل اور مکمل تھے سارے، جو ایک خلیفہ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو لہذا خلافت باطنی کے لحاظ سے سارے صحابہ خلیفہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کے بعد پھر خلافت چلی اور آگے جو بھی صورتحال ہوئی اس میں تبدیلی بھی ہوئی، اور پھر ملوکیت اور سلطنت بھی آ گئی مسلمانوں میں۔ تو خلافت اس کو کہیں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے جانے کے بعد جو خلیفہ ہوگا تو وہ خلیفہ کہلائے گا جو قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرے۔ چونکہ اللہ کے نبی تو خود وحی کے ذریعے سے اللہ کی نائب بن کر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، تو خلیفہ کہلاتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی آنا تو بند ہو گئی، نئی شریعت نہیں ہے، تو خلیفہ جو ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کون لوگ ہیں جو خلیفہ کہلانے کے مستحق ہوں گے؟ وہ ہوں گے مستحق کہ اگر انہیں حکومت ملے، انہیں سلطنت ملے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دین کو نافذ کریں اور قرآن و سنت کے تابع رہ کر اور حدود کے اندر رہ کر حکومت اور سلطنت کا نظام چلائیں۔ عدالت کا قانون وہی ہو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، انتظامیہ کا قانون بھی وہی ہو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تجارت اور معیشت کے اندر بھی وہی قواعد اور معاملات ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، معاشرتی زندگی میں نکاح ہے، طلاق ہے اور رشتے ناطے کے حقوق ہیں، یہاں بھی لوگ معاملات کرنے میں پابند ہوں ان قوانین اور ان ضابطوں کے جو قرآن و سنت نے بتائے ہیں۔ الغرض جتنی بھی اسی طرح ایک مملکت میں غیر مسلم شہری ہیں ان کے لیے جو حقوق مقرر ہوئے ہیں، حاکم کے جو حقوق ہیں رعایا کے جو حقوق ہیں حاکم کے اوپر اور حکمرانوں پر، یہ سارے وہ حقوق جو قرآن و سنت نے بتائے ہیں، یہ ہیں اللہ کے قوانین، اور ان کو نافذ کرنا دراصل خلافت ہے۔ اور اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو خلافت میں اتنا ہی نقص ہوگا، اور اگر بالکل ہی نہیں ہے اور اپنی مرضی کی حکومتیں ہیں، جیسے دنیا میں بہت ساری طبیعت کی اور نفس کی اور خواہش کی حکومتیں چل رہی ہیں، تو وہ خلافت نہیں ہے، وہ تو بغاوت ہے۔ جیسے کفری حکومتیں جتنی بھی ہیں، غیر مسلم حکومتیں، وہ اس کی پابند تو نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق، تو اسی لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن کریم میں 3 جگہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے احکام، نازل کردہ احکام کے مطابق حکومت نہیں چلاتے، فیصلے نہیں کرتے، ان کو اپنا ضابطہ نہیں بناتے، ایک جگہ فرمایا یہ وہ کافر ہیں، دوسری جگہ فرمایا وہ فاسق ہیں، تیسری جگہ فرمایا وہ ظالم۔ اچھا، ایک اور بات ذرا سمجھنے کی ہے، یہاں میں عرض کر دوں کہ پوری کائنات پر یعنی خلافت کا جو تصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، اور اگر دنیا میں کسی کو حکومت ملے گی تو وہ اللہ کی نیابت میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اور حدود کے اندر رہتے ہوئے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ وہ مطلق لینا آزاد نہیں ہے، وہ جیسے چاہے اپنے نفس سے اور خواہش سے
جیسے چاہے لوگوں پر حکمرانی کریں، نہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ساری مخلوق کے، مالک بھی ہیں، ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں، سورج اللہ کے ہاتھ میں، پانی اللہ کے ہاتھ میں، زمین اللہ کی بچھائی ہوئی، زمین کی سارے خزانے اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور اللہ کی قبضے قدرت میں ہیں، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، تو ربوبیت اللہ کی چل رہی ہے، تو حاکمیت بھی اسی کی ہوگی، انتظام اور تدبیر بھی پھر اللہ کا ہی ہے۔ تو اس واسطے اصل حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا سا اختیار دیا ہے انسانوں کو، اسی لیے پیدا کیا کہ میں تمہیں اختیار دوں گا، تو اس اختیار میں مسلمان یعنی اسلامی خلافت کا یہ نظریہ بنیادی ہے کہ ہم آزادانہ طور پر خوش دلی سے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کے قانون کے سامنے دستبردار ہو گئے کہ اللہ جو آپ جس قانون کے ہمیں پابند کریں گے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق حکومت کریں گے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے اسلامی طرز حکومت یا جو فکر حکومت ہے جسے خلافت کہتے ہیں اور دوسروں میں، کہ جو اسلامی حکومت ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش اور اپنی رائے اس کو چھوڑ کر برضا اور رغبت کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو دیکھتے ہیں، اللہ نے جو قرآن و سنت کی شکل میں اتارا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کے پابند، ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی قرآن و سنت کی پابند ہو کر زندگی گزارنا یا حکومت چلانا یہ گویا کہ خلافت، اور اس میں کوئی کمی ہوگی تو پھر نقص ہے۔ تو چنانچہ یہ خلافت کا ایک تصور تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ زمین پر میں نے خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، تو وہ خلیفہ اللہ کے قانون کا نائب بن کر کے وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا دنیا میں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اور اگر اس کو اجتماعی زندگی کا موقع ملے تو اجتماعی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بنیں۔ اگلی جو آیت ہے چونکہ وقت اوپر ہو گیا ہے جو تلاوت کی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پر عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔